بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس اسلامک ہسٹری کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری یہ سیریل اسلامک وراثت کی کہانیاں، اس میں ہم بیان کر رہے ہیں زوال بغداد، اس کا 8واں حصہ ہے اور اسلامی کہانیوں کی 46واں قسط ہے۔ تو دوستو، ایک سیاح جو دجلہ کے مغربی کنارہ کی طرف سے مدینہ المنصور کی سیر کو آنا چاہتا تھا، مطلب ایک بغداد کو آنا چاہتا تھا، وہ جو صورت دور سے اسے اس شہر کی نظر آتی، وہ یہی گمان کرتا ہے کہ ایک عالیشان مضبوط قلعہ کی طرف جا رہا، جس کے سبز گنبد دیواروں سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور جس کی دیواروں کے نیچے دریا کا پانی لہر لیتا ہوا چلتا ہے۔ جوں جو وہ نزدیک آتا، اسے قلعہ کی مضبوطی کا یقین ہوتا جاتا۔ وہ اس کی وسعت پر جو 4 میل تک تھی حیرت ہوتی۔ شہر میں داخل ہونے سے پیشتر وہ خندق پر آتا، خندق کو صاف پانی سے بھرا ہوا پاتا۔ پل پر کھڑا ہو کر وہ پانی میں اپنے عکس کو لہریں لیتا ہوا دیکھتا۔ اسے ضرور حیرت ہوتی کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے، کیونکہ بظاہر کوئی ذریعہ پانی کی آمد کا نظر نہ آتا۔ تحقیق کرنے پر اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ پانی زمین کے اندر ہی اندر نہر کو خفیہ طریقے سے اس میں سے آتا ہے۔ پل پر کھڑے ہو کر وہ ان مضبوط بندوں کو دیکھتا جو پانی کو دروازوں کی طرف جانے کو روکتے ہیں۔ پل سے گزر کر وہ چاروں دروازوں پر سے کسی ایک میں داخل ہوتا۔ اس کی نگاہ اگر کام کر سکتے تو دروازہ میں کھڑا ہو کر وہ افق میں قصر باب الزاب کو دیکھتا، جو شہر کے عین مرکز میں ایوان شاہی تھا۔ بیرونی دیوار کے کسی دروازے میں داخل ہو کر وہ سیدھا چلا جاتا، حتیٰ کہ وسطی دیوار کے کسی دروازہ میں داخل ہوتا جو کچھ اور اپنے چاروں طرف دیکھتا۔ اسے اپنی غلطی کا یقین ہو جاتا کہ جسے اب تک وہ ایک قلعہ سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک آباد شہر ہے۔ کشادہ بازاروں میں دکانیں لگی ہوتی ہیں، جہاں خرید و فروخت کا بازار گرم ہے۔ آگے بڑھ کر اسے عالیشان عمارتیں نظر آتی ہیں۔ جس طرف وہ نظر اٹھا کر دیکھتا، دیر تک اسی طرف دیکھتا رہتا، لیکن ابھی تک باب الزاب جو اسے شروع ہی سے نظر پڑا تھا، اس کے سامنے ہے۔ سورج کی کرنیں اس کے سنہرے دروازے پر پڑتی ہیں اور ایسا نظارہ پیش کرتی ہے کہ اس کا قدم اسی طرف اٹھتا ہے۔ مسافر اپنے سامنے ایک اور دیوار کو دیکھتا ہے۔ دروازے سے گزر کر وہ اس وقت دیوار کو اپنے گرد 600 گز کی محیط میں دیکھتا ہے۔ اس جگہ وہ کبھی جامع مسجد کو دیکھتا ہے جو ایوان شاہی کے پہلو میں ہے، اور کبھی دارالاسلام کی طرف نظر اٹھاتا ہے، اور کبھی ان کے محلات کو حیرت زدہ ہو کر دیکھتا ہے جس میں خلیفہ کے متعلقین رہتے ہیں۔ سرسری نظر کے بعد جو کچھ ان عالیشان عمارتوں کی نسبت معلوم ہوتا ہے، وہ ہم دوسری جگہ پہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی بغداد، اس کی ہم بیان کر رہے تھے۔ مدینہ المنصور، جس کو مدینہ المنصور بھی کہتے ہیں، مدینہ المنصور کے عین وسط میں ایوان شاہی، جسے قصر باب الزاب کہتے ہیں، اور اس کے پہلو میں جامع مسجد منصور تھی۔ ان کے گرد جانب باب شام خالی جگہ پڑی تھی۔ خلیفہ کا ارادہ تھا کہ اس جگہ صرف اس کے متعلقین اور شاہی افسروں کے مکانات ہوں۔ باب شام کی طرف 2 اور عمارتیں تھیں، ان میں سے ایک میں تو شاہی گارڈ اور دوسری میں پولیس افسر رہتے تھے۔ لیکن جس وقت یعقوبی نے بغداد کے حالات لکھے، اس وقت ان دونوں عمارتوں میں لوگ وقتاً فوقتاً نماز پڑھا کرتے تھے، اور قیصر اور مسجد کے گرد خلیفہ کے متعلقین اور دیگر فوجی افسروں اور عمرہ وزراء کے مکان تھے۔ قصر باب الزاب 200 گز مربع گز رقبہ زمین پر واقع تھا۔
کیسر باب الزاب کے عین وسط میں ایک سبز رنگ کا گنبد تھا۔ اسی وجہ سے باب الزاب کو قبۃ الخضرا بھی کہتے تھے۔ یہ گنبد زمین سے 120 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اس کی چوٹی پر ایک سوار کا بت تھا۔ سوار گھوڑے پر نیزہ تانے ہوا تھا۔ خطیب لکھتا ہے کہ یہ ایک طلسم تھا جسے حکمہ نے باندھا تھا۔ سوار نیزے کے اشارے سے اس سمت کو بتلا رہا تھا جس طرف سے خلیفہ کے دشمنوں نے آنا تھا۔ یعقوبت اس روایت پر خوب ہنسی اڑاتا ہے اور لکھتا ہے کہ خطیب کو ایسی بے سروپار روایتیں اور حکایتیں جو مطمئن ناس ہی کے لائق ہیں لکھنی زیب نہیں دیتی۔ ایسے لغو باتوں سے اسلام کی شان بڑھ نہیں جاتی، تو یہ تو سفید جھوٹ ہے اور ابلا فریب باتیں ہیں۔ گنبد کے نیچے فرش کیسر پر ایک 30 فٹ کمرہ تھا، ایک 30 مربع فٹ کا ایک کمرہ تھا۔ اس کی چھت بھی 30 فٹ بلند تھی۔ اس چھت پر انتہا اتنا ہی لمبا چوڑا ایک اور کمرہ تھا۔ اس کی چھت بھی سبز گنبد تھی۔ پہلے کمرہ کے سامنے ایرانی وضع کی ایک ایوان تھا جس پر فرش سے 45 فٹ بلند محراب تھی۔ ایوان 30 فٹ چوڑا تھا۔ یہ پہلا قصر تھا جو خلیفہ منصور نے مدینہ المنصور میں تعمیر کروایا۔ کچھ سال بعد باب خراسان کے باہر ایک اور محل جو خلد کے نام سے مشہور ہوا تعمیر کیا۔ اس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ باب الزاب میں خلیفہ منصور اور اس کے جانشین ملکی معاملات بھگتایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید اکثر کیسر خلد میں رہا کرتا تھا، مگر امین نے پھر باب الزاب میں رہائش اختیار کی اور اس پر کچھ اور بھی ایجاد کیے جسے ابو جعفر جریر طبری جناح کے نام سے مسموم کرتا ہے۔ جب ہارون الرشید کے بیٹوں امین اور مامون میں خلافت کا جھگڑا اٹھا اور جنگ کی نوبت پہنچی تو بدقسمت امین اسی باب الزاب میں مسحور تھا اور مامون کی فوجوں نے اسی مدینہ المنصور کا محاصرہ ڈالا ہوا تھا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس محاصرے کی وجہ سے، جس کے مفصل حالات ہم آئندہ بیان کریں گے، مدینہ المنصور کو سخت نقصان پہنچا، لیکن اس کے 100 سال بعد بھی القدبہ الخضرا قائم تھا۔ لیکن امین کے قتل کے بعد باب الزاب ہمیشہ کے واسطے ویران اور غیر آباد رہا۔ 33 سال کے بعد جامعہ منصور کو اس کے پہلو میں ہی تھی اور وسعت دے دی گئی، اس لیے کہ کیسر کا اکثر حصہ گرا دیا گیا، مگر گنبد سبز کو اسی طرح چھوڑا گیا، حتیٰ کہ 229 میں سربسوج ہو گیا۔ یعقوبی اور طبری، خطیب اور یاقوت بیان کرتے ہیں کہ 329 ہجری میں بغداد میں بڑے زور شور کی بارش آئی، دجلہ میں طغیانی آئی۔ 8 جمادی الثانی کی رات کو جبکہ اس پر گھنگور کٹائی چھائی ہوئی تھی اور تمام بغداد پر کھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، راداس زور سے گرجا اور بجلی بھی چمکی کہ دل دہل گئے۔ قطبۃ الخضرا کو آگ لگی ہوئی تھی اور تمام گنبد بھی بجلی کے صدمہ سے پھٹ گیا تھا۔ مسجد کو جو باب الزاب کے پہلو میں تھی خلیفہ منصور ہی نے تعمیر کروایا تھا، لیکن محراب ٹھیک قبلہ رخ نہ تھی۔ وجہ یہ کہ کیسر کی تعمیر کے بعد اس کی تعمیر کا خیال آیا اگر قبلہ رخ کھڑے ہوں تو مسجد باب الزاب کے جنوب مشرق کی طرف نظر آتی تھی اور بغداد سے مکہ قریب جنوب مغرب کی جانب تھا، یا بقول مورخین کے زیادہ تر یہ نسبت عین جنوب مغرب کے باب بصرہ کی طرف تھا۔ ابتدا میں مسجد کا رقبہ 100 مربع گز تھا اور تعمیر بھی خشت خام سے ہوئی تھی۔ لکڑی کے ستون چھت کو سہارا دیتے تھے، اکثر ستونوں میں 2 یا 2 سے زیادہ لکڑی کے شتیت جڑے ہوئے تھے اور ان پر لوہے کے پترے چڑھے ہوئے تھے، لیکن 5-6 ستون ایسے بھی تھے کہ صرف ایک درخت کے تنے سے بڑے ہوئے تھے۔ تقریباً 50 سال تک یہ مسجد اسی حال میں رہی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اسے گرا کر عصر نو خشت
پختہ سے تعمیر کروایا۔ خطیب لکھتا ہے کہ مسجد کے دروازہ پر ایک کتبہ تھا جس پر خلیفہ ہارون رشید اور معماروں کے نام باقاعد میں کام شروع ہوا جب 192 میں اور 193 میں ختم ہوا لکھا تھا۔ خطیب نے اس مسجد کو 450 ہجری میں 1058 عیسوی میں دیکھا ہے۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اس سے آگے ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔